السلام علیکم ناظرین، میں تھوڑے ہوسٹ ملک عمران ٹی وی طرفوں ایک بار پھر تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں۔ اج ساڈے نال ہون گے ساڈے پنڈ راجا جنگ دی آن ساڈی شان چودھری الطاف صاحب۔ انہاں کول اسی پوچھنے ہیں کہ ساڈے پنڈ دے جو مسائل نے انہاں تے اسی اج گل کران گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر خیال ہے کہ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا اسکول میرا والی حویلی سے، بامنوں والی حویلی سے، وہاں سے بچے پیدل چلتے ہیں۔ آپ گرمی آ گئی ہے تو بچے اب پیدل چل کے جاتے ہیں، ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ لیاز صاحب نے پچھلی بھی اس لیکچر میں انہوں نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ انہوں نے کہا ہم اس سائڈ پہ ایک اسکول دیں گے، پرائمری اسکول دیں گے، لیکن ہمیں کوئی لگ نہیں رہا کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ دلچسپی لے کے، ذاتی دلچسپی لے کے کیا یہ اس کے اوپر تھوڑا زور ڈالیں تاکہ یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کے کام ہے، یہ گورنمنٹ کی امداد سے ہی ہو سکتے ہیں۔ بس آپ دعا کریں کہ ہماری نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں آئے تو راجہ جنگ کا جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ اسی اسکول کا کام ہوگا۔ آپ نے آج بات کی ہے، میں نے کافی عرصہ پہلے اس بات کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہ ہمارا گاؤں راجہ جنگ بہت بڑا گاؤں ہے، یہاں پہ بچیوں کے لیے کم از کم ایک اسکول اور ہونا چاہیے تاکہ بچیوں کو اپنے گھر کے قریب ترین اسکول مل سکے۔ مگر بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں بطور ایم پی اے کوئی ابھی تک کوئی گرانٹ نہیں دی۔ اب کوئی تبدیلی کی بات چل رہی ہے، اگر کوئی ہماری گورنمنٹ بن گئی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن گئی تو انشاءاللہ اس اسکول کے اوپر پہلی فرصت میں کام کیا جائے گا۔ تیسرا چوہدری صاحب، جو ہمارے گلی محلے کا مسئلہ ہے، ایک تو صفائی کا جو مین چونک ہے اس کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کام تو کافی کیا ہے کیونکہ آپ نے باکس وغیرہ بھی بنوائے ہیں، وہ کچرے دان کے لیے رکھے بھی، آپ کی گاڑی بھی مسلسل کام کرتی رہتی ہے، آپ کی کمیٹی بھی ٹھیک کام کرتی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا جو باکس آپ نے بنوائے ہیں وہ آپ مخصوص جگہ تک پہنچا نہیں سکے؟ وہ کچرا ویسے ہی یعنی کہ چونک میں کلرا ہوتا ہے، اس سے بہتر نہیں تھا اگر چونک تک وہ باکس پہنچ جائیں، کچرا اس کے اندر ڈلے اور گاڑی آئے وہ گاڑی کچرے کو اٹھا کے لے جائے تاکہ ہمارے گاؤں کی خوبصورتی بہترین خوبصورت نظر آئے؟ یہ بات نہیں کہ وہ اپنی صحیح جگہ پہ پہنچ نہیں سکے، وہ جہاں پہ میں نے ضرورت محسوس کی میں نے وہاں پہ رکھوا دیے تھے۔ لوگوں نے اس کے اندر کچرا بھی ڈالنا شروع کر دیا تھا، پھینکنا شروع کر دیا تھا، مگر اس میں چونکہ وہ ایک نئی چیز تھی اس کے لیے باقاعدہ ایک مشینری کی ضرورت تھی جس کے ساتھ ان کو ان لوڈ کیا جاتا۔ اس کی ان لوڈنگ سب سے بڑا مسئلہ بنی، جس وجہ سے وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ منصوبہ ہمارا ناکام ہوا ہے، مطلب کامیاب نہیں ہوا۔ مگر میں نا امید اب بھی نہیں ہوں، مطلب میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کو فنکشنل کروں گا، مطلب وہی جو میں نے ٹب بنوائے تھے ان کے لیے میں ایک مشینری بناؤں گا جو جب وہ فل ہو جائیں گے وہ مشینری جائے گی، وہ آٹومیٹیکلی اس کو ان لوڈ کرے گی اور اسے خالی کر کے پھر ادھر رکھ دے گی۔ وہ 24 آورز میں جتنا کچرا آئے گا پھر اگلے دن وہ مشینری جائے گی جا کے اسے خالی کر دے گی۔ چیئرمین بنا تھا تو میں نے میرے نزدیک جو ایک بڑا چیلنج تھا نا وہ اسی صفائی کا چیلنج تھا، تو گاؤں کی صفائی کے حوالے سے ہی میں نے یہ ڈسٹ بن بنوائے، اسی کے لیے میں نے مشینری خریدی، اور مشینری میں نے اپنا جتنے بھی میرے سٹاف ممبران تھے، میرے افسران تھے، میں نے ان کی مخالفت مول لے کے یہ مشینری ساری خریدی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مشینری کامیاب نہیں ہوگی، میں نے کہا یہ مشینری کامیاب ہوگی، اور الحمدللہ وہ مشینری جو پورے پنجاب میں واحد ایک مثال ہے، جو میں نے کرین بنوائی ہے، وہ پورے پنجاب میں واحد ایک مشین ہے۔ وہ مشین مجھے یاد ہے کہ مصطفیٰ آباد میں کام کر رہی تھی، تو ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں سے بائی روڈ گزرے تو انہوں نے اپنی گاڑی روک کے 5 منٹ اس مشین کی ورکنگ دیکھتے رہے۔ پھر اس نے ڈی سی سے پوچھا تھا کہ جی یار یہ مشین کیا چیز ہے، کس نے بنوائی ہے؟ تو ڈی سی نے میرا بتایا کہ جی راجہ جنگ کے چیئرمین نے یہ مشین بنوائی۔ اس نے بڑی تعریف کی، اس نے کہا یار بہت اچھی مشین بنی ہے، اگر سارے چیئرمین ایسا کریں تو صفائی کے معاملات حل ہو جائیں۔ تو یہ دوبارہ اللہ نے اگر موقع دیا، اب میرا ویسے پروگرام بن رہا ہے کہ میں ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑنے کا میرا پروگرام بن رہا ہے۔ اگر میں الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں اور اللہ اگر مجھے کامیابی دے دیتا ہے تو میرے نزدیک سب سے پہلے راجہ جنگ ہے۔ راجہ جنگ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر میں خاص طور پہ توجہ دوں گا۔ پورے ضلع کے اوپر یا تحصیل کے اوپر دینا تو وہ ایک نیچرل چیز ہوگی، مگر راجہ جنگ میرا ایک میرے لیے چیلنج ہوگا۔
اس کے جتنے بھی معاملات آپ کے مخالفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کام پورے دل سے کرواتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر بار جیتنے کے باوجود بھی کام ادھورے رہ جانا، جیسے کہ جو آپ پارک کا بتا رہے ہیں، جگہ ہونے کے وسیع جگہ پڑی ہوئی، جس جگہ آپ نے نام لیا وہاں پہ وسیع جگہ پہ لگا ہو، ٹیبل شیبل لگے ہوں، ہلکی سی لائٹنگ لگی ہو، تاکہ وہ یہ جو ایریے نا ہمارے گاؤں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، تاکہ باہر سے آنے والے دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ کب تک ہمیں خوشخبری مل سکتی ہے کہ یہ آپ کروا دیں گے؟ دیکھیں، 2 الیکشن ہم ہار گئے تھے، ٹھیک ہے، ہار کے بندہ تو کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ تیسرا الیکشن ہم جیتے ہیں مگر وہ اینٹی گورنمنٹ بیٹھ گئی، کوئی گرانٹ نہیں ملی، 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں، ایک پائی کی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ہمیں پیسہ نہیں ملا۔ اگر 2 ماہ کے لیے میں چیئرمین اب عدالت کے حکم پہ جو بحال ہوئے تھے، فنڈ پڑے ہوئے تھے، مگر گورنمنٹ کی سخت انسٹرکشنز تھیں کہ جی چیئرمین کے کہنے پہ کوئی کام نہ کروایا جائے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ پورے پنجاب میں مطلب ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین نے ٹینڈر بھیجے، ڈی سی نے نہیں لگنے دیے، ان کو کینسل کر دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد تقریباً 1.5 ارب روپے کی انہوں نے پیمنٹ کر دی ہے۔ پورے ضلع قصور میں واحد میں ایک چیئرمین تھا جس نے راجہ جنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تقریباً 60-70 لاکھ روپے کے کام میں نے کروائے ہیں، مگر جو کام میں کروانا چاہتا تھا وہ میں نہیں کروا سکا۔ جو کام آپ نے سٹارٹ بھی کروائے ہیں، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ مخصوص ایریے تھے جہاں پہ آپ نے کام سٹارٹ کرائے ہیں اور آ گیا کہ پھر وہ کام وہیں کے وہیں رک گئے ہیں؟ اس کی بحالی کب تک ممکن ہے کہ ان کی بحالی دوبارہ ہو سکے؟ مطلب وہ بحالی جب ادارے بحال ہوں گے، جب دوبارہ فنکشنل ہوں گے، جب کوئی مطلب اچھا عوامی نمائندے آئیں گے تو اسی صورت ہی وہ بحال ہوں گے۔ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو تو کوئی ضرورت نہیں راجہ جنگ کے کام کروانے کی۔ فرنیچر مارکیٹ بائی پاس، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو مٹی وغیرہ ڈلوا کے یا تھڑے وغیرہ دوبارہ بنوا دینے چاہیے؟ وہ جو کام ہو رہا ہے وہ کمشن صاحب کی گرانٹ سے کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایز پر میپ ہو رہا ہے، مطلب اس میں اگر کوئی اور بندہ اس میں کوئی تبدیلی کروانا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو انہوں نے اس کی جس طریقے سے ایسٹیمیشن کی ہے وہ کام اس کے مطابق ہوگا، اور وہ گرانٹ کمشنر صاحب نے ڈائریکٹ گرانٹ دی ہے اور وہ حافظ شوکت صاحب کے کہنے پہ دی ہے۔ حافظ شوکت صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے وہ پیسے لیے ہیں 1 کروڑ روپیہ۔ کب تک وہ سڑک تعمیر ہو جائے؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی کام مگر کچھ دن پہلے میری چودھری عمر صاحب ہمارے جو کام کے ٹھیکیدار ہیں، میری ان سے بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار چودھری صاحب آپ نے وہ پتھر وغیرہ ڈلوا دیا ہے، اب باقی کام نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے ذرا چھوڑا ہوا ہے تاکہ اگر کہیں سے سڑک بیٹھنی ہے وہ بیٹھ لے، تو اس کے بعد اس کے اوپر ہم لک وغیرہ ڈال کے بجری سے ڈال کے تو سڑک کو مکمل کر دیں گے۔ مگر اس بات کو بھی اب میرے خیال میں 20 دن ہو گئے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے مگر بیٹھنے کا مطلب کوئی مجھے جواز نظر نہیں آتا۔ پکی سڑک ہے نیچے، اگر نیچے کچی ہو نا جگہ تو وہاں پہ بیٹھنے کا خدشہ ہوتا ہے، پکی سڑک کے اوپر بیٹھنے کا خدشہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ان کی اپنی جب آپ ہمارے گاؤں میں ایک واٹر پلانٹ لگا تھا، جو واٹر فلٹر لگا تھا، وہ پچھلے 1.5 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ اس کی میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ ہم سائڈ پہ چلائیں گے بھی، اس کی ویڈیو بھی ساتھ پہ چلائیں گے۔ اس کے ایک تو ٹوٹی کوئی نہیں بچی، دوسرا وہ بجلی کی وجہ سے بند ہے، یعنی کہ ایک سہولت ہمارے گاؤں کو ملی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی کہ پورا گاؤں یہاں تو نہر سے پانی لے کے آتا ہے، وہ بھی وہ کینیوں میں ہر گھر میں ورکشے پہ آتا ہے، وہ بھی جس لحاظ سے مہنگائی ہے عوام افورڈ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہ ایک چیز اگر آپ نے لگوائی ہے تو اس کی حفاظت کر کے وہ دوبارہ اس کو کب آپ سٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ جب میں چیئرمین تھا تو تب اس کے بجلی کا بل کافی بڑا بن گیا تھا اور بجلی والے اس کا میٹر اتار کے لے گئے تھے واپڈا والے، تو وہ بل کی پیمنٹ میں نے کروائی تھی میونسپلٹی کے فنڈ سے، تو اس کو دوبارہ میں نے چالو بھی کروا دیا تھا۔ اب 2 پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور دونوں ہی نان فنکشنل ہیں، دونوں ہی اس وقت کام نہیں کر رہے، تو اس کے لیے میں کسی کو کہہ سکتا ہوں، ڈی سی کو کہہ سکتا ہوں یا ایڈمنسٹریٹر کو کہہ سکتا ہوں، اب ان کے مطلب میری بات کا کتنا اثر لیتے ہیں یہ میں نہیں، اس سیاستدان ہوتا ہے نا، اس کے کام بولتے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی چیئرمینی میں جو کام کیا ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہے،
لوگوں کو وہ اگر میرے کام یاد نہیں تو مجھے نیا کچھ کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ مطلب میں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ لکھ کے لگا دیا تھا کہ 100 روپے سے زیادہ جو نادرہ کی فیس ہے صرف وہ دی جائے، اس کے علاوہ کسی ملازم کو پیسہ نہ دیا جائے۔ میں نے اپنا نمبر دیا تھا، اگر کوئی اہلکار زیادہ پیسے مانگے مجھے کال کرو۔ چوہدری صاحب یہی آپ کی خوبی ہے جو عوام آپ کو ہر بار جتا دیتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس گاؤں کے بیٹے ہیں اور آپ اتنا خیال کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے چودھری الطاف صاحب جو یہاں کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے اپنے کام گنائے اور ہم جانتے ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کروائے۔ ابھی ہم آپ کو تو وہ بھی گلیاں بھی دکھائیں گے کہ جو ان کے ابھی بحال ہونے کے بعد کتنی سپیڈ سے کام ہوا، اور انہوں نے یہ گلیاں دوبارہ بنوائیں۔ اس طرح کے مزید پروگرام دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیا کریں، اور فیڈ بیک میں ہمیں ضرور بتایا کریں آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے۔